میری ملاقات ایک کشمیری سے ہوئی. میں نے کہا کہ آپ لوگ خامخواہ وہاں گن چلا رہے ہیں, وہاں دعوت کا کام کیجیے, مطلب غیر مسلموں میں دعوت پہنچائیے. پھر وہاں غیر مسلم کہاں ہے؟ وہاں غیر مسلم کہاں کہ جو ہم دعوتی کام کریں؟ دیکھیے یہ لوگ دعویٰ بلائنڈ ہیں, دعویٰ بلائنڈ. میں نے کہا کہ دیکھیے جن سے آپ لڑ رہے ہیں آرمی کو, وہی تو غیر مسلم ہے, ان کو مدعو سمجھیے. انڈین آرمی جو آپ کے یہاں ہے جس سے آپ لڑ رہے ہیں وہ وہی مدعو ہیں, ان کو آپ دعوت پہنچائیے. پھر وہاں پر ڈیلی ٹورسٹ آتے ہیں, سیاح, یہ ہجوم آتا ہے ٹورسٹ کا کشمیر میں, وہ بھی غیر مسلم ہے, ان کو دعوت پہنچائیے. لیکن ان کو نظر نہیں آیا, نہ تو آرمی ان کو مدعو کے روپ میں دکھائی دی, نہ ٹورسٹ ان کو مدعو کے روپ میں دکھائی دی. کیوں؟ ان کو دعویٰ بلائنڈ بنا دیا گیا ہے, دعویٰ بلائنڈ بنا دیا گیا. یعنی ہمارے مسجدیں, ہماری مسجدیں, ہمارے مدرسے, ہمارے تقریریں, ہمارے جلسے لوگوں کو دعویٰ بلائنڈ بنا رہے ہیں. یہ سب کچھ دکھایا دیتا لیکن دعوت نہیں دکھائی دیتی. سب کچھ دکھایا دیتا, دعوت نہیں دکھائی دیتی. چند دن پہلے ایک ساتھ سے میری ملاقات ہوئی جو درس قرآن کا سلسلہ چلا رہے ہیں. ایسے بہت سے لوگوں سے میں ملا ہوں جو درس قرآن چلاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا طریقہ ہوتا ہے آپ کا؟ تو سب مسلم کو لے کر بولتے ہیں, یعنی ان کا درس جو ہے مسلم اورینٹڈ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ قرآن میں آپ یہ پڑھا ہے؟ قرآن بھرا ہوا ہے انسان 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 سے, ایھا الانسان ایھا الانسان ایھا الانسان. تو آپ کے درس کو انسان اورینٹڈ ہونا چاہیے, نہ کہ مسلم اورینٹڈ. کیونکہ سینکڑوں ہزاروں درس قرآن ہے 20ویں صدی میں چلتے رہے, کہیں بھی ایک بھی دیکھیے آپ تو انسان اورینٹڈ درس نہیں ہوتا لوگوں کا, مسلم اورینٹڈ ہوتا ہے. یعنی قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس میں صرف مسلمان دکھائی دیتے ہیں, انسان نہیں دکھائی دیتا ان کو, کیونکہ سب دعویٰ بلائنڈ ہے. تو اس مدت میں ایسے لوگ ضرور پیدا ہوئے جنہوں نے دعوت کی بات کہی, لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی. کیوں؟ ہمارا میڈیا, ہمارے مسجدیں, ہمارے جلسے, ہمارے مدرسے, ہماری جماعتیں, سب باتیں کرنے کی, نفرت کی باتیں. جہاں باتیں نفرت کی ہو رہی ہوں وہاں دعوت کیا ہوگی؟ جن لوگوں کو آپ کو سچائی کا پیغام پہنچانا ہے ان سے آپ متنفر ہو جائیں, ان سے آپ کے اندر ہیٹ آ جائے, تو آپ دعوت کیسے دیں گے ان کو؟ دعوت تو وہی ہے جو حضرت مسیح نے کہا تھا کہ لو یور اینیمی. اس کا مطلب کیا ہے لو یور اینیمی کا؟ کہ دائی بننا چاہتے ہو تو اینیمی سے ہی محبت کرنا سیکھو. اس کا مطلب یہی ہے. لو یور اینیمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کے ہاں دعوت کا کریڈٹ لینا چاہتے ہو تو اینیمی سے بھی محبت کرنا سیکھو, تب تم دعوت دے سکو گے. ٹھیک ہے, ہو گئے لوگ دعویٰ بلائنڈ. ساری دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ دور جو ہے انٹریکشن کا دور ہے, گلوبلائزیشن کا دور ہے. ہر جگہ لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. تو مدعو تو آپ کے ڈور پر ہر جگہ موجود ہے. وہ روڈ پہ چل رہا ہے, وہ پارکوں میں موجود ہے, اس کو آپ بس اسٹیشن پر, ریلوے اسٹیشن پر, ایئرپورٹ پہ پا سکتے ہیں. ہر جگہ مدعو بکھرا ہوا ہے, کیونکہ یہ زمانہ ہے کمیونیکیشن کا, گلوبلائزیشن کا. ایک مسلمانوں کی جماعت ہے, ایک مسلم جماعت, اس نے کتاب چھاپی ہے گلوبلائزیشن کے اوپر. گلوبلائزیشن کو بہت ہی برا بھلا کہا ہے. یعنی گلوبلائزیشن جو ہے وہ استعمار کا ہتھ کنڈا ہے. استعمار جو ہے مطلب امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو جال میں پھنسائے. اس قدر لاؤ بات ہے یہ. گلوبلائزیشن کے معنی ہے کہ یعنی ایکسپینشن آف دعوی اپرچونیٹیز. اگر آپ کے اندر نظر ہو دعوتی تو آپ گلوبلائزیشن پر اللہ تعالیٰ شکر ادا کریں گے.
کہ ساری دنیا میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ, تعلقات بڑھ رہے ہیں, تو ہمیں دعوت کی نئی نئی اپرچونیٹیز کھل رہی ہیں ہمارے لیے. تو گلوبلائزیشن مینس ایکسپینشن آف دعوی اپرچونیٹیز, ایکسپلوژن آف دعوی اپرچونیٹیز. تو ہماری میڈیا نے, یعنی مسلم میڈیا نے, میں سیکولر میڈیا پہ کچھ بھی شکایت نہیں کرتا. سیکولر میڈیا تو ایک انڈسٹری ہے, اس کی شکایت کیا ہے؟ کوئی جو جوتا اور کپڑا بیچتے ہیں وہ نیوز بیچتے ہیں, اس کی شکایت کی بات کیا ہے؟ تو مسلم میڈیا, مسلم مسجدیں, مسلم مدرسے, مسلم ادارے, مسلم جلسے, اس کی بات میں کرتا ہوں. وہاں پر انسان سے محبت کرنا کی باتیں نہیں ہوتی. جب انسان سے محبت نہیں کریں گے آپ تو دعوت کیا دیں گے؟ اور دعوت جو ہے دیکھیے کوئی سادہ بات نہیں ہے. دعوت کا مشن کوئی سادہ بات نہیں ہے. یہ خود آپ کے لیے آپ کا اوور ہال کرتا ہے, خود آپ کی ٹریننگ ہے. کیونکہ مسلمانوں نے دعوت چھوڑ دی, اس لیے وہ گھیٹو مینٹلٹی پیدا ہو گئی ان کے اندر, سیل میں جینے لگے. یہ بہت بڑی بات سمجھنا چاہیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں کیوں گھیٹو مینٹلٹی ہے, کیوں سیل میں رہنا پسند کرتے ہیں وہ, کیوں ان کے اندر محدودیت آ گئی ہے, کیوں ان کے اندر اوپن مائنڈ نہیں ہے, کیوں ان کے اندر یونیورسل تھنکنگ نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ یہ سب دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے, سب دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے. کیونکہ دعوت جو ہے آپ کے اندر کیا کرتی ہے؟ انسان سے محبت لاتی ہے, دوسرے کو جاننے کا جذبہ پیدا کرتی ہے, اپنی معلومات کو بڑھانے کا شوق آتا ہے آپ کے اندر, اپنی بات کو دوسروں کے لیے ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے آپ بہت کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, آپ تالیف قلب کرتے ہیں, آپ سفر کرتے ہیں, دوسروں کی خیرخواہی کے لیے آپ پلاننگ کرتے ہیں. اس طرح سے آپ کی پرسنالٹی جو ہے بہت زیادہ بڑھتی ہے, آپ کا ہورائزن بہت زیادہ بڑھتا ہے, آپ کا مائنڈ بہت زیادہ کھلتا ہے. تو دعوت جو ہے وہ کچھ سادہ بات نہیں ہے. دعوت خود آپ کے اندر ایک انقلاب لانے کا ذریعہ ہے. وہ آپ کی پرسنالٹی کو ریولیوشنائز کرتی ہے. دعوت جو ہے دعوت از اے سورس آف ریولیوشنائزیشن آف یور پرسنالٹی. تو دعوت کو چھوڑ کر صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ ہم ایک ذمہ داری ادا نہیں کر رہے, یہ سچائی کے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچا رہے, خود اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. ہمارے اندر وہ انقلابی بدلاؤ نہیں آ رہا جو آنا چاہیے. اور زمانے کو جاننے کا آج کل کیا ہے, مسلمان زمانے کو جانتے ہی نہیں. کس زمانے میں ہم ہیں اس سے بے خبر ہے. اگر دعوت ہو تو آپ بہت زیادہ چاہیں کہ زمانے کو جاننا. جیسا حدیث میں ہے کہ این یکون بصیرا بے زمانی, اپنے زمانے کو بہت زیادہ جاننا چاہیں گے آپ, تبھی تو آپ دعوت کو سکسیسفل طور پر چلا سکیں گے. جو آدمی اپنے زمانے کو نہ جانے, اپنے کنٹمپریری لوگوں کو نہ جانے, جو اپنے زمانے کے مائنڈ کو نہ جانے, وہ دعوت کیسے کرے گا افیکٹو طریقے سے؟ تو دعوت کو چھوڑنے سے کیا ہوا؟ زمانے سے بے خبری, ان اویئرنیس. یعنی اتنی زیادہ اس کے پہلو ہیں کہ اس کو ہم گن نہیں سکتے. کل کے پیپر میں ایک چیز چھپی ہے, اس کو میں وہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ دلی میں ایک بہت ہی
ویل نون سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کے پاس گئے. سینئر جرنلسٹ ہے, بہت اچھی انگلش ان کی ہے, بہت ہی زیادہ پاپولر ہے, ان کی چیزیں لوگ پڑھتے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے, ان کا ایک ویکلی کالم آتا ہے, اس کے اندر یہاں سے جو ٹرانسلیشن چھپا ہے قرآن مجید کا انگلش ٹرانسلیشن, اور یہاں اور اس ٹرانسلیشن لے کر کے وہ ہمارے کچھ ساتھی ان سے ملے, ان کو دیا انہوں نے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں بہت دنوں سے قرآن کے انگلش ترجمے پڑھتا ہوں, کئی ترجمے میرے پاس ہیں, مختلف ترجمے میں پڑھتا رہا ہوں, لیکن یہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ پہلی بار ہے کہ بہت ہی کلیئر ہے, بہت ہی ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے, اور ماڈرن ایڈیم میں ہے. تو اس میں جو مجھے جو چیز محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ پرنٹنگ پریس 200 سال سے ہے دنیا میں, اور آج تک مسلمان یہ بھی نہیں کر سکے کہ ایک اچھا ٹرانسلیشن انگلش میں دنیا کو دے سکے. کیسی عجیب بات ہے کہ پہلی بار 21 سینچری میں یہ پاسبل ہوا کہ لوگوں کو ایک اچھا انگلش ٹرانسلیشن ملے, اچھا چھپا ہوا, اچھی لینگویج میں, اس میں کلیئرٹی ہو اور لوگوں کو پہنچایا بھی جائے. یہ کیسی عجیب بات ہے. تو لوگوں نے ترجمے کیے ہیں بس, یعنی ایک سمجھیے کہ ایک خوش عقیدگی کے تحت ہماری کتاب ہے اس کا ترجمہ کریں گے, لیکن دعوتی ذہن کے ساتھ ترجمے نہیں ہوئے. اگر دعوتی ذہن کے ساتھ ترجمے ہو تو آپ سوچیں کہ جو جس کو ہم پہنچانا ہے اس کے لحاظ سے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے, اس کی لینگویج اس کے لحاظ سے بنائیں گے آپ, اس کا کلیئرٹی لائیں گے آپ, اس کی چھپائی اس کے مطابق کریں گے آپ, اس کو زیادہ سے زیادہ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ بنائیں گے اس کو آپ. لیکن مدعو جو ہے ان کو سامنے نہیں تھا, خود بس اپنی کتاب ہے اس کو ترجمہ کرنا ہے, اور بس اس کو میں کہتا ہوں خوش عقیدگی. تو اگر ہمارا کچھ کام بھی ہوا تو خوش عقیدگی کے تحت ہوا ہے, سائنٹیفک طور پر نہیں ہوا, دعوتی اسپرٹ کے ساتھ نہیں ہوا ہے. تو آپ لوگ بہرحال آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جو لوگ CPS میں آتے ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اور زیادہ انہیں محنت کرنا ہے تاکہ دوسروں کو کمپنسیٹ کر سکیں, دوسروں کی کمی کو. صرف دوسروں کو کرٹیسائز کر کے آپ بچ نہیں سکتے خدا کے ہاں. دوسرے اگر نہیں کر رہے ہیں, کم کر رہے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے, آپ کی رسپانسبلٹی بڑھتی ہے, تاکہ اور آپ کو دگنا چوگنا کام کرنا ہے تاکہ جو کام دوسرے نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کے ذریعے سے انجام پا جائے. بہت زیادہ سوچیے اس بات کو. کبھی دوسروں کو کم بتا کر ہم بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے. ہمیں اپنے ہاتھ پاؤں کو چلانا ہے, اپنے دماغ کو چلانا ہے, اپنی انرجی کو استعمال کرنا ہے, دگنا چوگنا زیادہ کام کرنا ہے. کوئی کام تو ہونا چاہیے. اس اسپرٹ کے ساتھ بڑھیے کہ دوسرے اگر نہیں کر رہے تو مجھے کرنا ہے. آئی ول ڈو اٹ. یہ اسپرٹ پیدا کیجیے اپنے اندر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.